العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى صدق الله العظيم۔ سورۃ الاعلیٰ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کا جو مضمون ہے اور جو خلاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید وحدانیت بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کن کن چیزوں پر قادر ہے اور ساتھ ساتھ کامیابی کا اور کامرانی کا جو تاج ہے وہ اسی پر سجتا ہے جو اپنے آپ کو فکری اور عملی دونوں گمراہیوں سے بچاتا ہے، بد مذہب بھی نہیں بنتا اور بد عمل بھی نہیں بنتا، نیک اور اچھے اعتقاد جو رکھتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ تو خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے جو اسماء ہیں وہ بھی ہر طرح کی عیب، کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی صفت ہو سکتی ہے جس میں کمی ہو، عیب ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی نام ہو سکتا ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی یا عیب والا اگر پہلو بھی نکلتا ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کو میاں کہنا درست نہیں ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا اللہ میاں، تو میاں اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ میاں کا ایک معنی تو اچھا ہے لیکن اس کا ایک معنی غلط بھی ہے۔ میاں جو ہے شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، تو شوہر اللہ تعالیٰ اس کے پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں ایک صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ صاحب بھی نہیں کہہ سکتے۔ یا سندھی میں ہم کہتے ہیں سائیں، تو سائیں کا ویسے ایک معنی تو اچھا ہے، سردار، ادب کا لفظ ہے، لیکن سائیں کے دوسرے معنی بھی ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اللہ کو سائیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی، اللہ عز و جل، کیونکہ حکم کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو تسبیح کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو اللہ کی صفت، ذات اور اسم، ان تینوں میں ایسا کوئی لفظ، ایسی کوئی صفت نہیں ہو سکتی جس میں کہیں سے بھی کمیت ہوتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، وہ رب الاعلی جو سب سے بلند ہے، ہر خوبیوں کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ جو سبحان ہم لفظ بولتے ہیں تو سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، کمی، کوتاہی سے پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے جو کس طرح اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے جسمانی غذا کا بھی اہتمام فرمایا، روحانی غذا کا بھی اہتمام فرمایا۔ جسمانی غذا خوراک کے ذریعے اور روحانی غذا
جو اس کے روح کو پاکیزہ کرے، ستھرا کرے، وہ کتابیں بھیج کے رسولوں کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کا سامان اس کے لیے مہیا فرمایا، تو وہ رب کائنات ہر خوبی کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی یہ قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ الذی خلق، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، کائنات کی چھوٹی بڑی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، فسوا، پھر ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، ہر مخلوق کو جو مناسب شکل تھی وہ عطا فرمائی۔ والذی قدر، اور وہ اللہ جس نے پھر ہر چیز کا اندازہ رکھا، اس کے لیے جو جو ضروریات تھی وہ دی، فہدا، پھر اس کو ہدایت دی، اس کو راستہ دکھایا، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اختیار بھی دیا، راستہ بھی دکھایا۔ اب انسان چاہے مرضی سے، اپنی مرضی اختیار سے اچھائی کا راستہ اختیار کرے یا برائی کا راستہ اختیار کرے، قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیے، دے دی۔ یعنی کہ انسان کو پیدا کر کے مجبور محض کر دیا کہ بس تمہیں یہ کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو جہنم میں جانا ہے، نہیں۔ فہدا، قوتیں صلاحیتیں دے کر کے پھر راستہ بھی دکھایا، رسولوں کے ذریعے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ اب انسان اپنی مرضی سے چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کرے، چاہے تو غلط راستے پر جائے۔ آگے فرمایا والذی اخرج البحر، اور وہ اللہ جس نے نکالا گھاس کو۔ اب اس گھاس سے مراد یعنی جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں چارہ ہے، اب انسانوں کا وہ چارہ ہے یا جانوروں کا چارہ، ان ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے غذا کا بھی اہتمام فرمایا۔ فجعلہ غثاء، پھر اس گھاس کو غثاء، خشک، احوا، سیاہ، جب یہ گھاس خشک ہو جاتی ہے تو سیاہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ جب موسم آتا ہے، ٹائم آتا ہے، اسی زمین سے دوبارہ سبزہ ہوتا ہے، اور یہ بار بار اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس خالق کائنات جو اکیلا ہے، یہ سب چیزیں اسی کی شاہکار ہیں، تو وہ دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یعنی کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے ہر حکم پہ اپنے سر کو جھکا دیا جائے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اب آقا علیہ السلام کو چونکہ ہدایت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہدایت کے لیے کتاب بھی عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام اس کتاب ہدایت کو ایک مرتبہ پڑھتے تو یاد ہو جاتی، تکرار کی یا دوہرائی کی آقا علیہ السلام کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس کی تسلی دیتے ہوئے آپ بے فکر ہو جائیں، جو کتاب ہدایت میں آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ ہم آپ کو پڑھائیں